بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت ابراہیم ادم کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات شیئر کریں گے۔ گزارش ہے ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی سنیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ حضرت ابراہیم ادم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ 15 برس کی مکمل اذیتوں کے بعد مجھے یہ ندا سنائی دی کہ عیش و راحت کو ترک کر کے اس کی بندگی اور احکام کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے سلطنت کو کیوں خیر آباد کیا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک دن آئینہ لیے ہوئے میں تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ نہ تو میرے پاس طویل سفر کے لیے زارِ راہ ہے اور نہ کوئی دلیل، جبکہ میری آخری منزل قبر ہے اور حاکم بھی عادل اور منصف ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی میرا دل بجھ سا گیا اور مجھے سلطنت سے نفرت ہو گئی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ خراسان کو کیوں خیر آباد کیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ روزانہ لوگ مزاج پرسی کو آنے لگے تھے۔ پھر سوال کیا، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر ننگی بھوکی رہ سکتی ہے؟ اور اگر میرے بس چلے تو میں اپنے آپ ہی کو طلاق دے دوں۔ پھر بھلا ان حالات میں کس طرح کسی عورت کو اپنی وابستگی سے فریب دے سکتا ہوں؟ کسی نے ایک درویش سے سوال کیا کہ کیا آپ کی بیوی ہے؟ تو درویش نے نفی میں جواب دیا، جس کے بعد سائل نے جواب دیا کہ بہت اچھا ہوا، کیونکہ جس نے نکاح کیا وہ گویا کشتی پر سوار ہو گیا، اور جب اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو سمجھ لو کہ کشتی غرق ہو گئی۔ کسی درویش نے آپ کے سامنے دوسرے درویش کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مفت میں خریدی ہوئی درویشی بے سود اختیار کی۔ اور جب اس نے پوچھا کیا درویشی بھی خریدی جا سکتی ہے تو آپ نے فرمایا، یقیناً، کیونکہ میں نے سلطنت بلخ کے بدلے میں درویشی خریدی اور بہت ہی ارزاں خریدی، کیونکہ درویشی سلطنت کے مقابلے میں بہت بے پناہ شے ہے۔ کسی نے پترول نذرانہ آپ کو 1000 درہم پیش کرتے ہوئے قبول کر لینے کی التجا کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں فقیروں سے کچھ نہیں لیتا۔ اس نے عرض کیا کہ میں تو بہت امیر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تجھے اس سے زائد دولت کی تمنا نہیں ہے؟ اور جب اس نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا، اپنی رقم واپس لے جا، کیونکہ تو فقیروں کا سردار ہے۔ روایت ہے جب آپ کے اوپر واردات غیبی کا نزول ہوتا تو آپ فرمایا کرتے کہ سلاطین عالم آ کر دیکھیں کہ یہ کیسی واردات ہے اور اپنی شان و شوکت سلطنت پر نادم ہو۔ پھر فرمایا کہ خواہشات کا بندہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے ساتھ اخلاص کا تعلق صدق و خلوص نیتی سے ہے۔ آپ نے کسی سے سوال کیا، تم جماعت حق میں شمولیت چاہتے ہو؟ اور جب اس نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا، دنیا و آخرت کی رتی پر پرواہ نہ کرتے ہوئے خود کو غیر اللہ سے خالی کر لو اور رزق حلال استعمال کرو۔ اور فرمایا، نماز، روزہ اور جہاد و حج پر کسی کو جوان مردی کا مرتبہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ محسوس نہ کر لے کہ اس کی روزی کس قسم کی ہے۔ آپ نے فرمایا، 3 حالتوں میں دل جمی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ اول، تلاوت قرآن مجید، دوم، حالت نماز میں، سوم، ذکر و شکر میں، اور
سلف کی شناخت یہی ہے کہ وہ ہر شے میں حصول عبرت کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے خود کو حمد و ثنا میں مشغول رکھے اور اطاعت الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ پھر آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ راہ میں مجھے ایک پتھر ملا جس پر یہ تحریر تھا کہ الٹا پڑھو، اور جب میں نے پڑھا تو اس پر تحریر تھا کہ اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، اور جس کا تمہیں علم نہیں اس کے طالب کیوں ہوتے ہو۔ آج میں اس سلسلے کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ کل پھر حضرت ابراہیم ادم کی زندگی کے حالاتوں اور واقعات یہیں سے شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔